الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم، اور میں ہوں احسن عمر۔ ناظرین، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہم جیسا بوئیں گے ویسا ہی آخرت میں کاٹیں گے۔ یہ وہ جملہ ہے جو بچپن سے آج تک ہم لوگ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک مقصد کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اس مقصد میں جو لوگ پورا اتریں گے وہی پھر جنت کو حاصل کر پائیں گے، اور جو اس مقصد میں ناکام ہو جائیں گے ان کے لیے شاید جہنم ان کا مقدر بنے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آج کل ایک یہ نیریٹو عوام میں پایا جاتا ہے کہ شاید ہماری یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہی اصل زندگی ہے۔ کچھ اس میں ویسٹ کا بھی ہاتھ ہے کہ جس نے آپ کو دنیا کی ان رنگینیوں میں کھو کر رکھ دیا ہے کہ اس کے بعد ہمیں آخرت کی شاید فکر ہی نہیں رہتی۔ ہم میں سے لوگ اس پر عقیدہ تو رکھتے ہیں، جنت پہ ہمارا عقیدہ ہے، جہنم پہ ہمارا عقیدہ ہے، آخرت پہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ان تمام عقائد ہونے کے باوجود ہم ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو آج کا مسلمان، آج کا جو پاکستانی ہے، وہ باعمل کیوں نظر نہیں آتا؟ اور پھر جنت جہنم کی حقیقت کیا ہے؟ اور آخرت کی زندگی کے حوالے سے ہم جو کچھ آج کریں گے پروگرام میں بات، آج کا پروگرام اسی حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے، اور اس خاص پروگرام کے لیے ہم نے آج انوائٹ کیا ہے اپنے پروگرام میں شاگرد ہیں مولانا طارق جمیل کے، لیکچرار ہیں، ساتھ ہی اسلامک اسکالر ہیں مولانا عمران جلبانی صاحب۔ تو آئیے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مزاج اللہ۔ گرامی۔ اللہ کا کرم۔ اچھا مولانا صاحب، جیسا کہ بنیادی نقطہ ہم نے یہاں پر ریز کیا کہ ہمارا عقیدہ بھی ہے جنت پر، جہنم پر، آخرت پر، اور یہاں کے بعد آنے والی زندگی پر، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ ایک کنفیوژن کا شکار نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ شاید دنیا ہی ہمیں جینی ہے اور یہیں پر ہم نے جتنا اویل کر لیا، جتنا یوٹیلائز کر لیا، یا پھر بعض اوقات آپ کو ایک دوسری ایکسٹریم نظر آتی ہے جس میں لوگ آخرت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دنیا سے کہتے ہیں بس دنیا سے اتنا تعلق لگاؤ کہ جتنا ضروری ہے، اور بعض اوقات وہ اپنے معاشی معاملات میں بھی اتنا آگے ہمیں بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو یہ جو دو الگ الگ ایکسٹریمز نظر آتی ہیں، اس میں درمیانہ راستہ یا حقیقی راستہ کیا ہے؟ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اصل یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے تو ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں تھی، اور ہم نے دنیا سے جانا ہے، اور آپ میں ہم میں سے کوئی جانا نہیں چاہتا۔ آئے تھے ہماری مرضی نہیں، جانا تے ہے کوئی چاہت نہیں، اور یہ زندگی اور موت کے درمیان کا عرصہ کیا ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی عطا فرمائی، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ دیکھتا ہے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کر کے میرے پاس پہنچتا ہے۔ اکثر و عملہ نہیں ہے، احسن، کہ اس میں حسن کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے۔ یہاں پہ انسان اس لیے آیا ہے تاکہ وہ اپنے رب کو راضی کرے۔ یہ دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا انسان کے لیے۔ یا عبادی خلقت الاشیاء لاجلک، میرا بندہ یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے۔ وخلقتک لاجلی، مگر تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ فلا تشتغل بما هو لک وعمن انت لہ، جو دنیا میں نے تیرے لیے بنائی ہے اس کے چکر میں آ کے اس سے غافل نہ ہو جس کے لیے تو بنا ہے۔ ہم بنے اللہ کے لیے ہیں، اور یہاں کی زندگی جو آپ کہہ رہے ہیں سب حقیقت ہے۔ یہ اس زمانے سے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ عقیدہ چل رہا ہے، اور یہودیوں نے، نصرانی مشرکین نے ہمارے رسول کو کہا کہ کیا ہڈیاں بھی زندہ ہوگی؟ جو ہمارے آبا و اجداد مر چکے ہیں کیا وہ دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اب آباؤنا الاولون، تو ہمارے رسول کو اللہ نے حکم دیا، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون، اے نبی ان کو بتائیں کہ ہم ان کے اگلے پچھلوں کو زندہ کریں گے، الی میقات یوم معلوم، مگر وہ ایک دن مقرر ہے۔ تو سب نے زندہ ہونا ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے انگلیوں کے، ان کے ہڈیوں کو زندہ نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میں اس چیز پہ قدرت رکھتا ہوں کہ آپ کے انگلیوں کے پورے آپ کو واپس کر دوں۔ یہ فنگر پرنٹس کا جو علم ہے یہ 1843 میں ڈاکٹر ہنری فلارڈ نے بتایا کہ کسی کے انگلیوں کے پورے آپس میں نہیں بنتے۔
اربوں انسان آ چکے ہیں, ہر ایک کے فنگر پرنٹس ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ ہے. یہ اللہ نے 1500 سال پہلے ہمارے رسول کو بتایا کہ ان کو یہ بتا دیں, یہ سوچتے ہیں کہ ہڈیاں زندہ نہیں کریں گے, میں ان کے انگلیوں کے پورے جو ہیں فنگر پرنٹس بھی ان کو دے دوں گا. تو ہر چیز نے حساب دینا ہے, اور ہر چیز دنیا میں انسان جو آیا ہے وہ ایک مقصد لے کے آیا ہے. سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ اللہ کا تعارف ہے. آپ گاڑی ڈرائیو کر کے آ رہے ہو, راستے میں آپ کو کوئی عام آدمی ہاتھ دیتا ہے, آپ گاڑی نہیں روکتے. کوئی غریب ہاتھ دے, آپ نہیں روکتے. مگر دور سے آرمی کا بندہ آپ سامنے کھڑا ہو جائے, آپ روک دیتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی شناخت اپنے دل میں بٹھائی ہے. ہم ایک خاکی لباس والے انسان کی شناخت تو جانتے ہیں, مگر ہم رب کو نہیں جانتے. یہ دنیا میں لوگ جو گناہ کر رہے ہیں وہ اصل میں اپنے رب کو نہیں پہچانتے. سب سے بڑا ضروری کام دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ پہلا ہے اللہ کا تعارف, اللہ کو پہچاننا. حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ, عرفت ربی بفسق العزائم, میں نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے سے. میں ارادہ کچھ کرتا ہوں, ہوتا اس کے برعکس ہے, تو میں نے جانا میرے پیچھے کوئی ذات ہے جو میرے ارادوں کو توڑ پھوڑ کرتی ہے اور یہ سمجھاتی ہے کہ وہ نہیں ہو رہا ہوتا جو تو سوچ کے آیا ہے, وہ ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں. تو ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. ٹھیک ہے, ہاں بے شک یہ بات صحیح ہے, ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا, اور اسی کی چاہت پہ دنیا قائم ہے. اب جب دنیا کے بعد آخرت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, لیٹ سے ہمارے پاس دو ایگزامپل ہیں. ایک وہ شخص جس نے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور وہ بالکل تیار تھا اپنی آخرت کی زندگی کے لیے, اور وہاں جو اس کا سوال جواب کا ایک سلسلہ ہونا ہے اس کے لیے. لیکن دوسری طرف ایک وہ شخص ہے کہ جس نے ایسا نہیں کہ گناہوں میں زندگی گزاری, لیکن اس نے شاید اپنے فرائض میں کوتاہی برتی. جیسے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز وقت پر نہیں پڑھتے, وہ شاید زکوٰۃ نہ نکالتے ہوں, لیکن وہ لوگوں کی ایک ہمدردی دل میں رکھتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. بہت ساری ایسی NGOs ہیں جو چل رہی ہیں, سوشل ورک لوگ کافی کر رہے ہیں. تو ان سے اگر کبھی ان کا اوپینین لیا جائے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم دل میں لوگوں کا درد رکھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ہم نماز نہیں پڑھ پاتے یا ان کا جھکاؤ تھوڑا اس طرف نہیں ہوتا, تو کیا ایسے لوگوں کی بخشش ہو جائے گی, یا آخرت میں ان کا حساب الگ ہے یا ان کا حساب الگ ہے؟ بخشش کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے. وہ جس کو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ مَن یشاء, صرف اللہ نے فرمایا جو میرے انکاری ہیں, جو کفر کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, ان کو معاف نہیں کروں گا, باقی کو میں جس کو چاہوں معاف کر دوں. وہ تو اس کے قدرت ہے, اس کی رحمت بھی ہے, وہ سارا, مگر برابر نہیں ہو سکتے. ایک نیک آدمی ہے, ایک بدکار ہے, یہ برابر تو نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں کہ ایک رات کو تہجد گزار ہو اور ایک رات کو ناچنے گانے والا ہو, وہ برابر تو نہیں ہو سکتے. تو ان کا معیار بنایا ہے اللہ نے. معیار میں آپ کو بتا دوں, قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے یا عبادی جعلت نصب و جعلتم نصبا, لوگوں میں نے ایک معیار بنایا عزت کا اور ایک معیار تم لوگوں نے بنایا. جعلت اکرمکم اتقاکم, میں نے معیار عزت بنایا تقوی. ولیکن ابیتم, تم لوگ دنیا میں جا کے اس کے انکاری بن گئے. وقلتم ان فلان ابن فلان خیر من فلان ابن فلان, تم آپس میں یہ طے کرنے لگے فلاں آدمی فلاں سے بہتر ہے, اس کے حسب کی وجہ سے, نسب کی وجہ سے, اس کی فیم کی وجہ سے, رنگ و صورت کی وجہ سے, یا اس کے وزارت اور صدارت کی وجہ سے. الیوم ابو نسبکم, آج کے دن میں آپ کے بنائے ہوئے معیار توڑ دوں گا. وارفع نسبی, اپنے معیار کو قائم کروں گا. فلیکم اہل التقوی, متقی لوگ کھڑے ہو جائیں. یہ ہے اصل کامیاب. اللہ نے جو معیار بنایا کامیابی کا وہ ہے تقوی. صحیح. اور جو آپ نے بتایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, اللہ نے فرمایا کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا, یہ ہے اصل کامیاب. تو کامیابی کا جو اللہ نے معیار بتایا ہے وہ جنت کا حصول ہے, جہنم سے ڈرنا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے رسول کو میں آپ کو یہ بات بتاؤں, اللہ نے شاہدًا ومبشرًا ونذیرًا وداعیًا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, بشیرًا ونذیرا, بشارت دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے.
دونوں پہلو ہیں. صحیح. اس کا مطلب ہے آپ نے جہنم سے ڈرنا بھی ہے اور جنت کے لیے تیاری بھی کرنی ہے. اچھا، کچھ ایسے لوگ بھی تو ہیں جنہیں کچھ عرصے کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا اور اس کے بعد شاید جنت میں بھیج دیا جائے، وہ لوگ کون ہیں؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. جی. اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو جہنم میں بھیجیں گے، اذا ادخل اللہ اہل الجنت الجنہ و اہل النار النار، جب اللہ جنتیوں کو جنت میں بھیجیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں، تو جنتیوں سے پہلے اللہ کلام فرمائیں گے. ٹھیک. قال یا اہل الجنہ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اے جنتیوں تم دنیا میں کتنے دن رہ کے آئے؟ تو ایک دن ہے وہاں پہ 50,000 سال کا. تو کہیں گے کہ لبثنا یومن و بعض یوم، یا اللہ دن کا کوئی حصہ. تو اللہ فرمائیں گے نعم اتجرتم فی یومن و بعض یوم، تم نے کتنا اچھا سودا کیا میرے ساتھ، ایک آدھے دن کے بدلے میں کیا لیا؟ نعمتی و رضوانی و جنتی، میری نعمتیں، میری رضامندی، میری جنت. امکثوا فیہا خالدین مخلدین، ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ جنت میں. وہاں پہ کھانا ہے پاکھانا نہیں، پانی ہے پیشاب نہیں، زندگی ہے موت نہیں، جوانی ہے بڑھاپا نہیں، صحت ہے بیماری نہیں، بادشاہت ہے. اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، بہت بڑی بادشاہت. جب وہ جنتی دیکھے گا وہ سوچے گا کہ میں بہت بڑا بادشاہ بن گیا. کوئی 5 سال کے لیے نہیں ہے، ساری زندگی کے لیے بادشاہت. ٹھیک. پھر اللہ جہنمیوں سے کلام فرمائیں گے کم لبثتم، تم کتنے دن رہ کے آئے؟ صحیح. وہ بھی کہیں گے لبثنا یومن و بعض یوم، دن کا کوئی حصہ. اللہ فرمائیں گے بئس ما اتجرتم فی یومن و بعض یوم، کتنا برا سودا کیا تم لوگوں نے میرے ساتھ ایک آدھے دن کے بدلے میں. سختی و جہنمی و غضبی، میری سختی کو لیا، میری ناراضگی کو لیا، میری جہنم کو لیا. امکثوا فیہا خالدین مخلدین، اب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلے جاؤ. ٹھیک. تو یہ سب سے بڑا عذاب جہنمیوں کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی جنتیوں کے لیے خوشخبری اللہ کی رضامندی. اللہ کی رضامندی ہے. اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے، خاص طور پہ جب یہ چیزیں کلیئر ہیں. ایک کلیئر پکچر آپ کو پہلے سے بتا دی گئی ہے کہ اگر آپ اس ٹریک پہ چلیں گے تو آپ کے لیے جنت ہے، اگر آپ غلط ٹریک پہ چلیں گے تو آپ کے لیے جہنم ہے. تو یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد اویئرنیس ہمیں اتنی ہے پہلے سے، تو پھر ہم کیوں غلط ٹریک پہ چل پڑتے ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے پروگرام میں. فی الحال وقت ہوا ہے ایک مختصر سی بریک کا. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام دین اور ہم. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم، اور آج پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں آخرت کی زندگی کے حوالے سے اور جنت اور جہنم کی حقیقت کیا ہے اس حوالے سے. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عمران جلبانی صاحب. مولانا صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پکچر جب اتنی زیادہ واضح ہے، ہر چیز روز روشن کی طرح آیا ہے، تو پھر اس کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد ہمیں گناہوں کے دلدل میں پھنستی ہوئی نظر آتی ہے. سب کو پتہ ہے کہ کون سا صحیح ٹریک ہے، سب کو پتہ ہے کہ صحیح راستہ یا صراط مستقیم کا راستہ کیا ہے، تو ان سب کے باوجود پھر معاشرے میں بگاڑ کیوں ہے؟ لوگ کیوں حقیقت کو نہیں جان پا رہے اور اپنے راستے یا اپنے معاملات صحیح کر پا رہے ہیں؟ حقیقت سب جانتے ہیں مگر خواہشات ہیں. حضرت علی نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا انما اخشی علیکم اثنتین، مجھے تم لوگوں پر 2 چیزوں کا ڈر ہے. طول العمل واتباع الہویٰ، ایک لمبی امیدیں اور ایک خواہش کی اتباع، خواہشات کے پیچھے چلنا. فإن طول العمل ينسي الآخرہ، جو لمبی امیدیں باندھ کے زندگی گزارتا ہے وہ آخرت بھول جاتا ہے. واتباع الہویٰ یصد عن الحق، جو خواہشات کا غلام ہوتا ہے وہ حق بات کو ٹھکراتا ہے. وإن الدنیا ارتحلت مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، اور حضرت علی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں دنیا پیچھے جا رہی ہے، آخرت قریب آ رہی ہے. فکونوا من ابناء الآخرہ
ولا تکونوا من ابناء دنیا، تو آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو. صحیح. فَإِنَّ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَإِنَّ غَدًا حِسَابٌ وَلَا عمل، کیونکہ آج تمہارے پاس عمل کا دن ہے، حساب لینے والا خاموش ہے. کل حساب لیا جائے گا، عمل کا وقت نہیں ملے گا. تو یہاں پہ جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ ہے لمبی امیدیں. ایک غریب آدمی بھی ڈکیتی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ایک بڑا آدمی بھی چوری کرتا ہے. وہ بڑی کرپشن کرتا ہے یا چھوٹی کرپشن کرتا ہے، ٹھیک. کس لیے کر رہا ہے؟ میں لمبی گاڑی لے لوں، بڑا گھر لے لوں، رہ کے تو یہاں پہ جانا ہے. اس کو پتہ ہے میں نے ایک دن مرنا ہے، مگر یہ خواہشات اور یہ لمبی امیدیں انسان، کیونکہ انسان کے ساتھ شیطان تو ہے. صحیح. جس دن آدم زمین پہ آئے شیطان بھی اس دن آیا. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بنایا تو شیطان کو تو کہا نا اسجدوا لآدم، جی. سجدہ کرو. اس نے ابا واستکبر، انکار کیا، تکبر کیا. اللہ نے فرمایا فخرج انک رجیم، نکل جاؤ، مردود ہو. ٹھیک. تو انہوں نے آگے سے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے، پھر دیکھ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں جن کی وجہ سے آپ نے مجھے نکالا ہے. اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، جا میں نے تمہیں دے دی. اب اس دن سے آج دن تک شیطان کے ساتھ ہماری جنگ ہے. صحیح. وہ بھی تو اپنے جال بچھا رہا ہے، وہ دنیا کو خوبصورت بنا کے دکھا رہا ہے، ہم اس کے جال میں. ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب، آپ نے بات کی خواہشات کی کہ انسان کرپشن کر رہا ہے یا گناہوں کی طرف جا رہا ہے، برائی کی طرف جا رہا ہے، تو وہ اس لیے جا رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ اس کی خواہشات جڑی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا تھا کہ اگر انسان کو اس دنیا میں بھیجا جا رہا ہے اس کی خواہشات کے ساتھ، تو وہ غلط ٹریک کی طرف بھی جا سکتا ہے، وہ برائیوں میں بھی پڑ سکتا ہے، وہ گناہوں کی طرف بھی جا سکتا ہے. یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو اس بات کا اندازہ ہے، اور بے شک ہے، کہ انسان کی خواہشات اس کو غلط کاموں کی طرف لے جا سکتی ہیں، تو پھر یہ خواہشات ڈالنے کی وجہ کیا تھی؟ اسی چیز کا تو امتحان ہے. دنیا میں آپ اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ آپ کو شرف کیوں بخشا گیا؟ کہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ اللہ کی مان کے چلتے ہو یا نفس کے غلام بنتے ہو. ایک شاعر نے کہا بڑے موذی کو مارا تو کیا مارا، نہنگ و اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا، گیا مارا شیطان ایک سجدہ نہ کرنے سے، لاکھوں برس سجدوں میں سر مارا تو کیا مارا، گر نہ مارا نفس امارہ تو کیا مارا. یہی تو امتحان ہے کہ آپ اپنے نفس کے غلام بنتے ہو کہ اللہ کے غلام بنتے ہو، نام کے غلام نبی ہو کہ کام کے غلام نبی ہو. تو اصل امتحان اسی چیز کا ہے. اسی لیے تو اللہ نے جنت اتنی بڑی نعمت اللہ نے وعدہ کیا. تو یہ اس چیز کا روزانہ امتحان ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزرے تو کسائی کے پاس گوشت تھا، تو ان کو وہ لینا چاہ رہے تھے مگر دیکھا تو پیسے نہیں. تو کسائی نے کہا آپ لے لیں، ادھار لے لیں، پھر مجھے دے دیجیے گا. تو حضرت علی نے کہا یہ ادھار میں اپنے نفس کے ساتھ کر لیتا ہوں، جب پیسے آئیں گے تو میں لے لوں گا. تو یہ ہے اصل تقویٰ کہ ہر چیز جو نفس چاہے اس کے برعکس چلیں، وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہ کریں جو من چاہیے. ہر چیز جو نفس چاہے اس کے برعکس. لیکن بعض اوقات نفس آپ کو چیزوں میں الجھاتا بھی ہے نا. بعض اوقات وہ کہتا ہے کر لو یار، نماز پڑھ لو، مطلب ایک اندر سے آواز آتی ہے. کہیں میں نے پڑھا تھا کہ بعض اوقات آپ کو بڑی نیکیوں سے بچانے کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر لگا دیتا ہے. مثال کے طور پہ نماز کا وقت ہو رہا ہے تو آپ کے پاس دوسرا آپشن تھا کہ یار کوئی غریب ہے، اس کی جو ہے نا وہ مدد کرنی ہے، لیکن نماز کا وقت بھی ساتھ ہو رہا ہے، تو کیا میں نماز پہلے پڑھوں یا اس غریب کی مدد کروں؟ تو شاید وہ آپ کو آواز دیتا ہے کہ یار غریب مر جائے گا بیچارہ بھوک سے، اس کی مدد کر دو، یہ بھی تو ثواب ملے گا نا، یہ بھی تو نیکی ہے. تو بعض اوقات کیا ایسا بھی ہے کہ وہ بڑی نیکی سے یا کسی دوسرے کام سے بچانے کے لیے آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لگا دیتا ہے؟ سر آپ کا جو مفتی ہے وہ آپ کا دل ہے. نماز فرض ہے ٹھیک. ہر مرد عورت پر، مسلمان پر، بالغ پر. وہ فرض تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ آپ نے پورا کرنا ہے. صحیح. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ آپ کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، یہ آپ کے اندر انسانیت کا ایک جذبہ ہے. آپ کو یہ چاہیے کہ اس غریب کو بھی مسجد میں لے آئے. کرنا تو یہ چاہیے. ہمارے رسول کو کتنی تکلیف دی گئی، حتیٰ کہ آپ کے خاندان کے کوئی فرد باقی نہ رہے جو مخالفت میں آ گئے، مگر آپ تو دعوت دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. 22 سردار آئے
آپ کے خلاف آپ کے گھر، اور حضرت ابو طالب کو کہا کہ ان کو کہیں کہ یہ بات کرنا چھوڑ دیں. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت هذا الامر، سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں، چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں، تب بھی میں یہ دعوت کی بات نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی طرف بلانا میں نہیں چھوڑ سکتا. یہ جو ہو نہیں سکتا وہ بھی ہو جائے پھر بھی میں نہیں کر سکتا. تو اصل جو ہے وہ تو اللہ کے احکامات ہیں. یہ تو ایک جذبہ ہے، اچھا جذبہ ہے کسی کی مدد کرنا، مگر سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ اس کو جہنم سے بچا کر جنتی بنا دیں، اس کو اپنے ساتھ لے آئیں. یہ سب سے بڑا جذبہ ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ایک یہ نیریٹو بھی پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کی شفاعت فرما دیں گے، کیونکہ ہم سب ان کے امتی ہیں اور ہم سب کے بارے میں ظاہر ہے یہ چیز ہم لوگوں نے سن رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی شفاعت کر دینی ہے، سوائے وہ کچھ لوگوں کے جن کے بارے میں بار بار ارشاد آتا ہے جو شرک میں پڑ جائے اور دوسری تمام چیزیں. تو جب سب کی شفاعت ہو جانی ہے تو پھر انسان کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے کہ بھائی ہم کیوں فرائض کی طرف جائیں، ہم کیوں اتنی نیکیاں سمیٹیں، بھائی جتنا کر سکتے ہو کر لو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کی شفاعت فرما دیں گے. بے شک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کی شفاعت کرائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر ہمارے رسول جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر کے اوپر پتھر مارا جا رہا ہے، اچھا. ان کا کیما باہر آ رہا ہے. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تھے یہ وہ لوگ ہیں. پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بڑے ہیں اور ان کے اندر ایک بچھو ہے جو ڈس رہا ہے. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کی امت ہیں جو سود کھایا کرتے تھے. اچھا. اسی طرح کچھ لوگ جو بغیر کپڑوں کے لٹکے ہوئے تھے، تو آپ نے آگ نیچے سے جل رہی ہے، آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے روزے نہیں رکھتے تھے. تو یہ کیا ہم عذاب وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ دنیا کی آگ کو نہیں بڑھ سکتے. وہ ایک دن مسلمان جو کلمہ گو ہے انشاءاللہ جنت میں جائے گا، ضرور جائے گا. مگر یہ جو عذاب ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر کے سامنے سے گزرتے تھے تو رونا شروع کرتے تھے. وقف فیبکی حتی ابتل لحیتہ، یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی رونے سے. تو لوگ کہتے تھے امیر المومنین آپ آخرت کی باتوں پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا القبر اول منزل من منازل آخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. بالکل صحیح. والآخر منزل من منازل دنیا، اور دنیا کی منزلوں میں آخری منزل ہے. ٹھیک. فمن نجا منہ بعد ایسر، جو اس قبر کی گھاٹی میں بچ گیا وہ ساری گھاٹیوں کو پار کر جائے گا. ومن لم ینجو منہ بعد اشد، جو اس میں پکڑا گیا تو آنے والی گھاٹیوں میں بھی پکڑا جائے گا. اور پھر آخر میں انہوں نے ایک جملہ فرمایا اگر مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ تو جنتی لوگ ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں تو لوگ میرے ساتھ ہوں گے، میں لوگوں کے ساتھ ہوں گا، حشر میں میرے ساتھ لوگ ہوں گے. وَإِن كُنتُ فِي الْقَبْرِ لَمْ يَكُنْ مَعِي أَحَدٌ، مگر مجھے قبر میں جب ڈال دیا جائے گا میرے عمل کے علاوہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. فَلِذَلِكَ اب کی اس لیے روتا ہوں. اتنے بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں جس کو ہمارے رسول نے کئی مرتبہ فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان تم جنتی ہو. تو وہ تو ڈر رہے ہیں، ہم کس چیز کی تسلی کر کے بیٹھے ہیں؟ وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں ذی نورین ہیں، تو ان کو تسلی ہونی چاہیے تھی. ہم پتہ نہیں کس آسرے میں زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ بالکل ہرگز نہیں ہے. آنے والی گھاٹی بہت سنگین ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زندگی دی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کے احکامات کو پہلے بجا لائیں، پھر لوگوں کے حقوق کا خیال کریں، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی پہ بہتان نہ لگاؤ. یہ سارے کے سارے یہ ہیں اصل میں سوشل ویلفیئر جو آپ کہہ رہے ہیں. کسی غریب کی مدد کرو، کسی کا حق نہ مارو، یہ سب سے بڑا حقوق کام العباد ہے. جسے آپ کہتے حقوق آپ کورٹیں کیوں بھری ہوئی ہیں؟ انصاف نہیں مل رہا. جیلیں کیوں بھری ہوئی ہیں؟ جرم ہو رہا ہے. یہ اللہ کو نہیں جانتے. اگر اللہ کو جانتے تو یہ جرم نہ کرتے. پہلے تو ان کو اللہ کا تعارف تو کرائیں. صحیح بات ہے. قیامت سے پہلے کا جو وقت ہے جس کے بارے میں بتایا ہے کہ جو آخری وقت کی طرف جب ہم جانے لگیں گے تو اس میں گناہ عام ہو جائیں گے
مٹھی بھر صحیح معنوں میں باعمل مسلمان رہ جائیں گے اور مزید برائیوں کی طرف وہ پڑھتے جائیں گے. تو اگر یہ کہا جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سا آخری مرحلہ ہے اور کتنے مراحل ابھی اور آنے ہیں. لیکن اگر اس بات پہ تھوڑا سا غور کیا جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ آخری وقت آنا ہی ہے کہ جس میں لوگوں نے گناہ کرنے ہیں، وہ مزید برائیوں کی طرف جاتے جائیں گے، مٹھی بھر مسلمان رہ جائیں گے، تو اگر تو یہ وہی وقت ہے تو یہ تو ہونا ہے، یہ تو پہلے سے طے ہے. ہم جتنی کوشش کر لیں یا کوئی جتنی اپنے طور پر صحیح کر لے اس بات کی تو یہ تو ہونا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ارشاد کر دیا. تو کیا ایسا ہی ہونا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم خود اپنے آپ کو ججمنٹل نہ بنائیں. یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے. جب اللہ چاہے گا قیامت برپا ہوگی. میں اس ارادے سے بیٹھ جاؤں کہ قیامت آنے میں سے گناہ بڑھنے میں بھی کروں، یہ تو امام ابو حنیفہ سے کسی نے کہا کہ سب کچھ جب اللہ نہیں کرنا ہے تو پھر آپ اس پہاڑی سے چھلانگ لگائیں. اللہ نے زندگی لکھی ہوگی تو آپ بچ جائیں گے. صحیح. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ مجھے آزمائے، میرا اختیار نہیں کہ میں اللہ کو آزماؤں. اب ہم یہ ججمنٹل بن جائیں ہم اللہ کو آزمائیں، یہ ہمارا اختیار نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے. جب قیامت برپا کرے ہم یہ گناہ کرنا شروع کر دیں، یہ تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آخری سوال، جب یہ پھر تمام چیزیں کلیئر ہیں تو پھر یہ جو نئی نسل خاص طور پر ان برائیوں کی لت میں پڑی ہوئی ہے، گناہوں کا ایک بازار ہمیں نظر آتا ہے لگا ہوا، رنگینیوں میں ہم کھو کر رہ گئے ہیں، لطف اٹھاتے رہتے ہیں، تو پھر صحیح ٹریک کی طرف ہم کیسے آئیں گے؟ ہمیں نہیں پتہ. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہماری زندگی مختصر ہے، کچھ عرصے بعد ہم نے چلے جانا ہے اس دنیا سے، لیکن پھر ہم اپنا راستہ صحیح طرف کیسے گامزن ہوں؟ اس کے لیے یہ اجتماعی محنت کرنی پڑے گی. یہ کام کسی مولوی یا حافظ کا کام نہیں کہ لوگوں کو جا کے دین کی جو تعلیم دے. یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے. یہ انڈیویجولی اور کمیونٹی کے اعتبار سے ہر آدمی کو یہ کرنا پڑے گا کہ اچھائی کی بات کر برائی سے روکے. امر بالمعروف ہونا یہ المنکر. یہ آپ کو اور مجھے جیسے یہ پلیٹ فارم ملا، میں اس کے توسط سے لوگوں تک مثبت بات پہنچا رہا ہوں. یہ صرف کسی مولانا صاحب کا کام نہیں، سب کا کام ہے. یہ سمجھنا پڑے گا، تبھی یہ ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا. انشاءاللہ ہوگا. اور اس اچھی امید کے ساتھ کہ ہر شخص اپنی اچھائی اور برائی کے لیے ذمہ دار ہے. ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ دنیا میں وہ ایک مختصر عرصے کے لیے بھیجا گیا ہے. اس مختصر عرصے میں اب یہ اس کے ہاتھ میں ہے، یہ اختیار اس کو دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو برائیاں سمیٹے، وہ چاہے تو نیکیاں سمیٹے، لیکن یہ وقت آپ کا متعین ہے اور ایک وقت کے بعد آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. آج کی اس پوری گفتگو میں ہم نے کوشش کی کہ ان پہلوؤں پر ہم روشنی ڈالیں کہ ایک تو آخرت کا وہ وقت جو ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بے شک بہتر جانتا ہے، لیکن ہماری تیاری کیا ہے اس حوالے سے. جنت اور جہنم کے حوالے سے ہم بات تو بہت کرتے ہیں اور شاید ہم نے خود ہی خواب دیکھ لیا ہے کہ ہم سب نے جنت میں چلے جانا ہے، لیکن ہماری تیاری کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ تو صفر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح ٹریک پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب نیکیاں سمیٹنے کی توفیق دے. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اگلے کسی پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیے گا. آپ کی اسکرین پر ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، میں منتظر رہوں گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احسن عمر کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.